اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جب شروع کیا تو کہا کہ احسن القصص، واقعات میں سب سے بہتر واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل تو ارض شام میں ہوتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ مصر سے نکالا نا فرعون کا جو چل رہا تھا حضرت موسیٰ کے دور میں، وہ تو سارے بنی اسرائیل کہاں تھے؟ مصر میں تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا اور ان کی آل اولاد کا جو اصل وطن تھا وہ تو شام تھا، فلسطین تھا، تو یہ فلسطین سے مصر گئے کیسے؟ چونکہ یہود و نصارہ تو یہ واقعہ جانتے تھے، تو انہوں نے امتحان لیا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بتائیں۔ تو اس پہ پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں یہ واحد واقعہ ہے جو A to Z ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، ورنہ کسی پیغمبر کا واقعہ ترتیب سے بیان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ وہ تو جس واقعے کے جس پہلو میں جو سبق ملتا ہے اس کو اللہ نے نمایاں کر دیا۔ تو یہ پہلا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا۔ پھر قرآن میں ہر واقعہ کئی بار بیان ہوا ہے، یہ واحد واقعہ ہے جو ایک ہی دفعہ کمپلیٹ بیان ہوا، دوبارہ کہیں اس کا تذکرہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہت عبرت کے واقعات ہیں اس میں، بہت سے اسباق ہیں، وہ انشاءاللہ جلدی میں بیان کروں گا۔ بیان کی ابتدا اللہ نے کی تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، ہم آپ کو بہترین واقعہ بتائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یعقوب علیہ السلام پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یا ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت یعقوب کے والد اسحاق علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی 2 زوجات تھیں، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، بنیامین اور یوسف، اور دوسری زوجہ سے 9 بیٹے تھے، سمجھتے ہیں؟ تو اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کی اولاد میں اللہ نے حسن، انبیاء تمام حسین ہوتے ہیں، ایک بات خوب سمجھ لیں، تمام پیغمبر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو کامل بنایا ہے، تاکہ کوئی بھی ان پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کر سکے۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی خوبصورتی، ان کی جسم کی طاقت، ان کو بیماریاں بھی ایسی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی جو عیب دار سمجھی جاتی ہیں، جو گھٹیا قسم کی سمجھی جاتی ہیں، ایسی بیماریوں سے بھی اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، تو یہ پیغمبروں کا خاندان تھا۔ پھر انسان جب حلال کھاتا ہے اور صفائی ستھرائی کرتا ہے تو ویسے بھی الگ ایک اس میں حسن آ جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو چائنا والوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی آپ سفر کر کے دیکھ لیں جہاز میں، حالانکہ اپنے پیسوں سے کھایا ہوگا، لیکن چونکہ کتا خرید کے کھایا ہے نا، اور آپ نے چوری کی بکری کھائی ہوگی، پھر بھی آپ کے منہ پہ نور ہوگا، اس کے منہ پہ عجیب سی معذرت کے ساتھ، چائنا والے بھی اب اردو سیکھ گئے ہیں، سننے لگے ہیں بیان، ایک چائنا والا مجھے ملا کہ سنتا ہوں میں آپ کو، تو عجیب سی اس کے منہ پہ نا عجیب سی وہ پڑی ہوئی ہوگی مصیبت، پٹکار تو تھوڑا سخت لفظ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کتے، بلی، چوہے، خنزیر، یہ چیزیں کھا کھا کے نا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ تو حلال چیزوں میں اللہ نے، آپ عرب دیکھو جا کے، عرب جو اوریجنل عرب ہیں ان کو دیکھ لو اور آپ کمپیئر کر لو یورپ کی اقوام سے، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا ان کو۔ تو یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جو دور دور سے میڈیا پہ دیکھ کے آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں یہ کوئی اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے پیغمبروں کی اولادیں تھیں، حلال کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جمال دیا، حسن دیا، قد دیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یوسف علیہ السلام
چونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نسل میں نبوت کو جاری کریں گے، تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے امیدیں تھیں کہ شاید یہ کل پیغمبر بنے گا، کیونکہ اس میں جو صلاحیتیں ابھی سے نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے بیٹوں میں نہیں ہے، تو اس لیے ان سے محبت، لاشعوری طور پر محبت زیادہ تھی ان سے۔ تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لابیہ، ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، رأیتہم لی ساجدین، 9 بیٹے تھے 10 بیٹے تھے، مجھے ذہن سے نکل گیا، 9 بیٹے تھے نا، 11 بیٹے تھے میرا خیال، 11 بیٹے، تو میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا، اس کو اتنا خاندانی خواب آیا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے۔ کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں، حسد کا شکار نہ ہو جائیں۔ سمجھتے ہو ان کو حسد، جیلسی ہو سکتی ہے نا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتے ہیں میں بتاؤں گا نا میری لاٹری تو خیر حرام ہوتی ہے، میری اتنا فائدہ ہو گیا اللہ خوش ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اندر اوپر سے خوش ہو رہا ہو، اندر سے تڑپ رہا ہو۔ بعض آپ بتاتے ہیں ابے میری جاب مل گیا، ابے میرا ویزا آ گیا، بتاتا پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ مشکل ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو، وہ نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ لگ جائے، نظر بد نہ لگا دے، تو یہ سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، انہوں نے تعبیر بتائی تیرا رب تجھے منتخب کرنا چاہتا ہے اور تجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا۔ انہوں نے اس خواب سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر سکھائے گا، کیسے لگایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ نے جو تیرے باپ دادا پر جو انعام کیا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ مذہبی رہنما بنایا ان کو، تو وہ انعام اللہ تیرے ذریعے سے مکمل کرے گا، یعنی اللہ تجھے بھی لوگوں کا روحانی پیشوا بنائے گا۔ روحانی پیشوا بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل آپ ڈاکٹروں کی قدر لوگوں کی نظر میں ہے، انجینئروں کی قدر ہے، سائنسدانوں کی قدر ہے، مذہب کے لحاظ سے جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں، مذہب کے لحاظ سے گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی قدر ختم ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں فالتو، کسی کام کے نہیں ہے، ان کا کیا کرنا ہے، بتا دیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، بس یہی آتا ہے ان کو، اور پرتھی وتری تو نکال نہیں سکتے گردوں سے ہی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر احسان کرے گا، اللہ تجھ پر احسان کرے گا۔ تو اس سے میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم بنانے کی فکر بھی کیا کرو، بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، ایک کو آرمی میں بھیجیں، ایک کو CSS کروا لیں اور کچھ بھی کروا لیں، لیکن ایک آدھ بچہ دین کے لیے بھی وقف کریں۔ تو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، انہوں نے تو خواب سنا کے چلے گئے، بھائی خواب آیا ہے، کسی کو نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے، لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی جیلسی، بھائی جو تھے نا دوسرے، انہوں نے مل کے پروگرام بنایا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے۔ ابا کے لاڈ پیار زیادہ کس کی طرف ہیں؟ ہے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف، حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، لمبے چوڑے قد کے، بڑی عمر کے، لڑائیوں میں موقع ہر جگہ باپ کا سہارا بننے والے، تو باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے، ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضاً، یہ ایسی زمین میں جا کے ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، کچھ دن ابا یاد کر کے روئیں گے، اس کے بعد تم اور تمہارے ابا۔ سمجھتے ہو؟ ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب 2 شادیوں کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھو آپ۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں، سوتیلے بھائیوں میں اتنی جیلسی کہ اپنی دوسری امی کے بچوں کو کنویں میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، قتل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ دوسری شادی کے کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹ؟
میں نے کہا دوسری شادی کے یہ سائیڈ افیکٹ سے زیادہ پازیٹیو افیکٹ دیکھ لو کہ بچوں کو باپ سے محبت اتنی ہے, آپشن ہے نا بچوں کے پاس کہ اگر ہم محبت نہیں کریں گے دوسری امی بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, صحیح ہے نا. کمپٹیشن جب تک نہیں ہوتا آپ کی قدر دل میں نہیں ہوگی. کمپٹیشن ہے, اتنی قدر ہے ابا کی کہ ابا ہمارے ہونے چاہیے, ادھر نہیں جائیں ابا. اور میں نے کہا جب ابا کے ایک ہی بیوی سے بچے ہوں گے تو بچوں کو پتا ہے ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہمارے علاوہ ہے ہی نہیں, ابا آنا ہے آؤ, نہیں تو نکلو یہاں سے. ابھی کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ابا کا, ابا کہہ رہا ہے میں کما کے نا بچوں کو سعودی عرب میں نے 20 سال کما کے بھیجا, بچے مسٹنڈے بن کے کھا رہے. جب میں ریٹائر ہو کر آیا 2-4 دن آؤ بھگت ہوئی ہے, اس کے بعد بچے مجھے لفٹ نہیں کراتے, وہ کھانے پینے میں لگے, میں باپ کو بھول گئے کیونکہ باپ نے اتنی جائیدادیں بنا دی, گاڑیاں لے لی, مکان پراپرٹی بنا لی.